بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 محرم الحرام ہے جو مخصوص ہے شہزادہ قاسم ابن الحسن کی شادی کے ذکر سے۔ شہزادہ قاسم صلوات اللہ علیہ جو ہیں ان کی مہدی کی زیارت بھی نکالی جاتی ہے۔ اب اس سے کس کس کو کیا تکلیف ہوتی ہے وہ تو آپ جانتے ہوں گے، لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ مقصر مولوی جو ہیں ان کے ہاں ایسی ہیں کہ جو بہت بڑی تہمت کو جنم دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت قاسم علیہ السلام شہادت کے وقت سن بلوغ کی حد کو نہیں پہنچے تھے۔ جناب قاسم کربلا میں شہادت کے وقت حد بلوغت کو نہیں پہنچے تھے۔ اب دیکھیے جناب فروا، ام فروا جو ہیں یہ ان کا لقب تھا، ان کا اصل نام جو تھا وہ سلمہ تھا۔ کیا نام تھا؟ سلمہ۔ سلمہ جو ہے یہ ایک شامی عیسائی تھے، امراء القیس، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مولا علی سے ہی بس لو لگا لی تھی۔ مولا علی سے لو لگا لی تھی، اور انہوں نے اپنی بڑی بیٹی جو ہے جناب کون؟ سلمہ، جن کا لقب ام فروا تھا، یہ مولا حسین کے نکاح میں دی، اور جو دوسری بیٹی تھی ام رباب، یہ مولا حسین کے نکاح میں دی۔ ٹھیک، مولا حسن کے نکاح میں کون گئی؟ جناب ام فروا۔ اور مولا حسین کے نکاح میں کون گئی؟ ام رباب۔ ام رباب جو ہے اور ام سلمہ، یہ ام فروا، یہ دونوں سگی بہنیں، دونوں سگی بہنیں ہیں۔ ام رباب جو ہیں ان کے بچے ہوئے مولا حسین سے جناب سکینہ بنت الحسین اور شہزادہ علی اصغر، یاد رہے گا۔ اب جو ام فروا ہیں ان کی شادی مولا حسن سے ہوئی ہے 35 ہجری میں۔ کب ہوئی؟ 35 ہجری میں۔ اور ان سے مولا حسن کے بیٹے پیدا ہوئے 43 ہجری 7 شعبان کو۔ کب ہوئے؟ 43 ہجری 7 شعبان کو۔ مطلب دنیا شیعت میں جناب قاسم ابن الحسن صلوات اللہ علیہ کی جو ولادت منائی جاتی ہے وہ 7 شعبان 43 ہجری کو منائی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن صلوات اللہ علیہ کی شہادت جو 50 ہجری میں ہوئی، 28 صفر 50 ہجری میں، اس وقت جناب قاسم کی جو عمر بنتی ہے وہ کتنی ہے؟ 43، 7 سال ہو گئے، اور اگلے 10 سال کربلا کے 10 محرم 61 ہجری تک تقریباً 10 سال، تو ٹوٹل ایج کتنی بنی؟ 17 سال۔ عرب قبائل میں جو بنو ہاشم قبیلہ تھا وہ سب سے زیادہ ہر خوبی میں
पाया जाता था, और जो इस खानदान में खूबियां थी جی वो किसी और में नहीं थी। بے شک ایسے सबसे बड़ी खूबी आपको बताएं بسم اللہ कि कुरैश के 8 कबीले थे, उनमें से एक बनु हाशिम था جی जिसका कभी कोई बुत नहीं रहा, واہ بہت ہو ماشاء اللہ जिसका कभी कोई बुत नहीं रहा। बुत नहीं रहा, जबकि दूसरे जो 7 कबीले थे, उनके अपने किसी का छोटा किसी का बड़ा ٹھیک बुत थे। تھے लेकिन साथ ही साथ ये बात भी ज़हन नशीन कर ले जाए جی कि कभी कोई बुत खाना काबा के अंदर नहीं रहा, کیا بات کیا بات कभी कोई बुत खाना काबा के اندر نہیں رہا अंदर नहीं रहा। क्यों? कि जो काबा के कलीद बरदार थे वो बनु हाशिम थे। ٹھیک بہت ہو तो कौन थे? बनु हाशिम। جی جی तो जब बनु हाशिम खुद बुत परस्ती नहीं करते थे جی वो कैसे करे? तो वो किसी और को क्यों वहां रखने दे? بالکل ٹھیک जितने बुतों के नाम आपने सुन रखे हैं جی उनमें से एक भी खाना काबा के अंदर नहीं रहा। बुत तो बड़ी बात है, कोई बुत भी नहीं रही। بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک ठीक है, ये जो मतलब है माइलस्टोन जिसको आप कहते हैं ना, एक जमाने में इन माइलस्टोन्स को भी बुतियां कहा करते थे। ٹھیک छियान की शक्ल ऐसी बनी है। جی तो बुत क्या, बुत्ती भी नहीं कभी रही। तो जब ये सूरत हाल है ٹھیک तो जो सबसे इनका बड़ा हासिद कबीला था جی वो था बनु उमैया। رائٹ बनु उमैया। उमैया। ٹھیک और जो कुरैश है, ये जो कारोबारी लोग थे जिनको आज शेख कहते हैं, इसका उर्दू तर्जमा आप कुरैश का अगर देखें, कुरैश अरबी का लफ्ज है, तो इसका मतलब कारोबारी अफराद होगा। ٹھیک ٹھیک ठीक है, ٹھیک तो दर हकीकत अगर देखा जाए शेखों के पीछे जाके तो ये भी कुरैशी ही है। ٹھیک मतलब कोई ना कोई कबीला इनका बाकी 7 कबीलों में से पाया जाता हो। ٹھیک अब जो बनु हाशिम थे, जैसे बाकी वर्चूज इनमें दूसरे तमाम कबीलों से ज्यादा पाई जाती थी, इसी तरह इनके बच्चे जो थे جی वो 9 साल की उनकी एज होती थी बलूगत के लिए। واہ कितने साल की? 9 साल 9 साल की। ठीक है, ٹھیک मौला अली के 10 साल को पहुंचने तक अल्लाह इंतजार करता रहा कि ये बालिग हो, بہت ہو तो लाने ने बहुत ये बालिग हो तो ऐलान नबूवत किया जाए। तो क्यों मौला अली की एज 10 साल होने तक ऐलान किया गया? ٹھیک कि ताकि अरबों की नजर में अली इब्ने अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि ज़हरी बलूगत को पहुंच जाएं। بالکل ٹھیک वजह कानून की नजर में नाबालिग जो है वो सुई ज्यूरिस नहीं होता, ٹھیک 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 वो सब्जेक्ट ऑफ लॉ नहीं होता, वो कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। واہ 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 بہت ہو दावत जुल शीरा में जो करना है काम वो क्या है? واہ अभी प्रेजेंटली कुछ नहीं करने वाला, दीन की नुसरत का काम है। واہ तू दीन की नुसरत जब तक बंदा जिंदा है ज़ाहरी एतबार से उसने तब तक रिसालत माब की करनी। بالکل ٹھیک ठीक है, तो मौला अली ने जब अहद किया नुसरत का रिसालत माब की, तो ना रिसालत माब ने कहा कि तू तो अभी बच्चा है, बैठ जा, ٹھیک ये तेरे करने वाला भी काम नहीं है। ٹھیک और ना अरबों में से, देखिए मक्का था कितना सा, बात तो वहां जंगल की आग की तरह फैल जाती थी।
تو مولا علی نے جب اعلان کیا رسالت مآب کے سامنے کہ میں دین کے اس کام میں آپ کی نصرت کروں گا، ٹھیک تو نہ رسالت مآب نے ان کی نصرت کو بچہ سمجھ کے ریجیکٹ کیا۔ اب جتنا مولوی گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتا ہے کہ بچوں میں پہلے علی اسلام لائے، ابے عقل کے اندھے، اسلام تو وہ لاتا ہے جو پہلے سے اسلام پہ نہ ہو۔ بہت خوب بہت خوب بے شک ماشاء اللہ اسلام کون لاتا ہے؟ جو پہلے سے اسلام پہ نہ ہو۔ قرآن تو کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ کیا کیا اللہ نے؟ احسان کیا مومنین میں کہ ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، واہ باہر سے نہیں لے کے آیا۔ ان میں سے تو مومنین یہاں پہ کون سے ہیں؟ واہ 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 بہت خوب کیا مومنین بات کون سے ہیں؟ کیا بات اِذْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، سبحان اللہ واہ فِي الْأُمِّيِّينَ، امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ اب امی کون ہے؟ مکے سے چونکہ ریڈیلی پھیلی پوری کی پوری کائنات، ٹھیک خانہ کعبہ جو ہے وہ مرکز ہے زمین کا، رائٹ خانہ کعبہ سے چاروں طرف زمین پھیلی سینٹر پوائنٹ ہے۔ اور اس کا مرکزی نقطہ بن گیا کعبہ، واہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک قریہ کہتے ہیں بستی کو، قریے کی جمع ہے قرا، ٹھیک ام القرا، بستیوں کی بنیاد۔ ام جو ہے اس کے معنی ماں کے فیگوریٹیولی لیے جاتے ہیں، ٹھیک ورنہ ام کے معنی ہے وہ منبع جہاں سے کوئی چیز برآمد ہو، واہ بہت خوب ٹھیک ہے؟ کیا بات تو مکہ کو کہتے تھے ام القرا۔ ٹھیک اب لاہور کے باسی جو لاہوری کہلانے کے مستحق ہیں وہ ہیں کہ جب سے لاہور بنا وہ یہیں پہ وہ تب سے یہاں آباد ہے۔ بے شک باہر سے آ کے جو بھی لاہور میں سیٹل ہو جائے وہ لاہوری نہیں کہلاتا۔ اس لیے جو تہذیب کے مرکز رہے بہت لوگ ان شہروں سے خود کو ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ لوگ بڑے فخر سے لکھنوی لکھیں گے، ٹھیک دہلوی لکھیں گے، رائٹ ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے۔ کوئی بمبوی نہیں لکھتا، اس وجہ سے کہ بمبئی جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ فلموں کا، گانوں بجانوں کا اور وغیرہ وغیرہ رہا۔ ٹھیک مولا امام رضا صلوات اللہ علیہ نے مشہد کو اپنا مسکن بنایا تو لوگ بڑے فخر سے واہ، سبحان مشہدی لکھتے ہیں، رائٹ بالکل ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں اللہ نے بتایا کہ یہ مومنین جن میں نے رسول کو مبعوث کیا وہ کون ہیں؟ ٹھیک امیین، مکہ کے باسی، سبحان اللہ مکہ کے بس باسی، یہ کہیں سے نہیں آئے، یہ جناب اسماعیل علیہ السلام سے لے کر واہ وہیں واہ واہ مکہ میں آباد رہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد جتنے بھی وسیع جناب اسماعیل علیہ السلام کے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام تک وہیں حکمران تھے۔ واہ خوب کیا تھے؟ حکمران حکمران تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا لقب تھا کیا؟ شیخ البطحا۔ بے شک یہ بطحا جتنا ایریا تھا اس سب کے بزرگ، سردار ان کے جو بابا ہیں جناب عبد المطلب علیہ السلام، ان کا لقب کیا تھا؟ سید الحنفاء، سید الحنفاء، جو حنیف کی جمع ہے حنفاء۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو دین حنیف پہ قائم ہے۔ بے شک واہ قرآن کو پڑھیے تو آپ کو بتائے گا کہ دین حنیف دین ابراہیمی کو کہتے تھے۔ واہ سبحان اللہ
दीन इब्राहिमी को कहते थे। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम दीन इब्राहिमी पे थे, खुद साहिब शरीयत पैगंबर नहीं थे। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी उन्हीं पे कायम थी। और रिसालत माब भी अपनी नबूवत का ऐलान करने से पहले जी मिल्लत इब्राहिमी पे थे। ठीक होगी बात? इस हद तक मतलब कुछ तारुफ हो गया बनु हाशिम का। बेशक माशाल्लाह जी। तो बनु हाशिम में जो मेल था जी वो बालिग हो जाता था 9 से 10 साल की उम्र में। 9 से 10 साल की उम्र में, लिहाजा जो मौलवी ने अपना साड़ निकाला जी कि बच्चों में अली पहले ईमान लाए, तो अली ने जब रिसालत माब से दावत जुल अशीरा में नुसरत का अहद किया, वाह तो किसी को ये जानने की तौफीक ना हुई कि रसूल वाह, ये वाह। कर क्या रहे। ठीक है इन्हें नहीं पता कि मतलब है अली तो नाबालिग बच्चा है, बहुत खूब। तो बच्चे की बात का क्या? क्या बच्चे की शहादत होती है? नहीं ये बच्चा गवाही दे सकता है? नहीं नहीं दे सकता ना। तो दावत जुल अशीरा में मौला अली का रसूल के नुसरत का अहद करना अपनी उम्र बलूगत में था। वाह बेशक बहुत खूब। और उम्र बलूगत जो है बनी हाशिम में 9 से 10 साल थी। मेल के लिए 9 से 10 बिल्कुल ठीक। ठीक है। जनाबे ज़हरा की जो मौला अली से शादी हुई मदीने में जाकर जी सन 2 हिजरी में, जी वो भी 9 साल की थी। वाह 11 में से जी आप 2 साल निकाल दें रफली, तो बाकी कितने बचते हैं? 9 साल। जी ठीक है। तो 18 साल की टोटल उम्र है जनाब सैयदा की। तो क्या उन्हें भी कहेंगे कि उनका बचपन में निकाह कर दिया गया मौला अली से? नहीं उनका क्या है जी, वो तो कुछ भी करने को तैयार नहीं है ना? वो हकीकत नहीं है ना? हकीकत क्या है? अब ये जो मैंने आपको जुमला सुनाया कि हजरत कासिम शहादत के वक्त सने बलूग की हद को नहीं पहुंचे थे। अब देखिए किताबों के जो हवाले दिए हैं, मजलसी जलाउल उयून, मक्तब जामिया। अब आजकल जो कुछ ये छपता है उसमें हवाले कुछ भी दे दिए जाते हैं। रोजाना आपको जो ये मेल्स आती हैं, पोस्ट आती हैं, कभी आपने चेक किया कि उस किताब में ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? कभी भी बहुत खूब। कभी भी नहीं ना। अब सवाल ये ये लिख दो, ठीक बात। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हजरत कासिम इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि करबला में नाबालिग हो सकते हैं? नहीं क्यों? जनाबे कासिम इब्नुल हसन की जो विलादत है वो 43 हिजरी की है। जी करबला बपा हुई है 10 मुहर्रम 61 हिजरी को। जी अगर आप हजरत कासिम इब्नुल हसन को नाबालिग कहते हैं तो इनकी उम्र होनी चाहिए 9 साल से कम, जी ठीक है और 9 साल से कम मुमकिनात में से नहीं है, चूंकि मौला हसन की शहादत हुई है 10 हिजरी 50 हिजरी जी 28 सफर को, जी तो पूरा साल पड़ा हुआ है ये। जी और आगे जाके करबला तक कितना हो गया पीरियड? तकरीबन 10 साढ़े 10 साल। जी तो मौला जो है कासिम जो है जी। उनको नाबालिग करने के लिए ठीक इनकी जो बर्थ है जी वो मौला हसन की शहादत के बाद होनी जी चाहिए। बिल्कुल ठीक जी सही बिल्कुल सही। तो मौलवी की जो दरीदा दहनी है इस हद तक बढ़ी हुई है ये बात सत्य। कि इससे नतीजा क्या निकलेगा। अब देखें इसकी अकल कितनी सी है। सुलेमान नदवी की किताब है सीरत आयशा सिद्दीका,
اس میں ایک روایت اس نے لکھی کہ ایک صحابی تھے تو وہ بی بی عائشہ کے پاس گئے اور کہا کہ ام المومنین، رسول کو معراج جو تھی وہ جسمانی ہوئی تھی یا روحانی ہوئی تھی؟ بی بی نے کہا نہیں، وہ تو روحانی ہوئی تھی۔ کہا وہ ابن عباس جو ہے، عبداللہ ابن عباس، جی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول پاک کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی ہوئی۔ جی کہتے اس پاگل کو کیا پتا ہے، میں تو معراج کی شب رسول کے ساتھ سوئی رہی۔ معراج کا واقعہ ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے 3 سال پہلے کا۔ جی ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بی بی عائشہ کی شادی رسالت مآب سے ہوئی ہے 2 ہجری میں، جی مدینے مدینے میں۔ تو آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ چھوٹے گھنٹے لیا یعنی جو بکواس وہ ہے وہی بکواس یہ ہے بالکل ایسے کہ جناب قاسم جو تھے کربلا کے وقت نابالغ تھے، سن بلوغت کو نہیں پہنچے تھے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ کیوں ضروری تھی شادی؟ مولا قاسم جو ہے وہ بڑی آباد مولا حسن کی ان کے بعد جو ضرورت کیا تھی؟ یہ تو ثابت میں نے کر دیا کہ وہ 17 سال کے تھے۔ یہاں جو ہندوستان میں یا ایران میں بیٹھے ہوئے ملا لکھتے ہیں، وہ اپنے سرکمسٹانس کو دیکھتے ہیں، اپنی آب و ہوا کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، وہ وہاں جا کے نہیں دیکھتے کہ مطلب عرب کے سرکمسٹانسز کیا ہے۔ گرم ممالک میں اگر کھاتا پیتا خاندان ہے تو اس کا بچہ یا بچی جو ہے 9 سال کا بالغ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، صحیح؟ ٹھیک۔ تو اب جب ٹیکنیکلی یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ جناب قاسم جو تھے کربلا کے وقت نابالغ نہیں نہیں تھے۔ تھے، بے شک ایسے۔ اب یہ دوسرے صاحب لکھتے ہیں اور نام ان کا کیا ہے، استاد مرتضی مطہری نے بھی اس ماجرا کو جھوٹ پر مبنی داستان قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یوم عاشوراء امام حسین کے پاس نماز پڑھنے کے امکانات میسر نہیں تھے، انہوں نے اس خونی ماحول میں نماز خوف پڑھی۔ بس یہ کیوں کر امکان پذیر ہوتا کہ حسین اپنے بھائی کے لخت جگر قاسم کے لیے حجلہ عروس شادی کے ساز و سامان سجاتے، یعنی ان حضرت کے لیے یہ معاملہ ہے کہ اس ماحول میں مولا حسین کے لیے یہ ممکن ہے۔ ایک تو مولا حسن کی یہ خواہش تھی کہ جناب قاسم بیاہے جائیں مولا حسین کی بڑی بیٹی فاطمہ صغریٰ سے، ٹھیک، ٹھیک، اور یہ موقع آ گیا۔ ٹھیک، اب ایک ایسی بات جو اپنے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، جی، کربلا میں مولا حسین کے تمام رشتے موجود تھے ٹھیک، سوائے داماد کے۔ مولا حسین کی کربلا میں ابھی کوئی بیٹی بیاہی ہوئی نہیں تھی۔ سب سے زیادہ جو شہید ہیں کربلا میں 18 وہ بنو ہاشم ہیں۔ جی، بالکل ٹھیک۔ تو آج جو اس طرح کی واہیات باتیں لکھ رہا ہے وہ یہ لکھ سکتا تھا نا کہ حسین کا اگر اپنی بیٹی جو ہے بیوہ ہوتی ہائے ہائے ہائے، تو پھر پتہ چلتا کہ دوسروں کے جو لال ہیں وہ کیسے مروائے جاتے ہیں۔ مولا حسین نے کربلا میں کسی بھی اعتراض کو باقی نہیں چھوڑا۔ بالکل ایسا جب 2 محرم کو وارد ہوئے کربلا میں تو سب سے پہلے آ کے جو کام کیا وہ معلوم کروایا۔ اب امام کو معلوم ہے،
دوسروں کو بتانے کے لیے معلوم کروایا کہ یہ زمین جس پہ ہم ہائے پہنچ گئے ہیں یہ کس کی ہے. سب نے کہا کہ یہ بنو اسد کی ہے. کہا ان کو بلاؤ جو زمین کے مالک ہیں. ان کو بلایا, ان سے 60,000 درہم میں وہ زمین خریدی اور خرید کے شہزادہ علی اکبر صلوات اللہ علیہ کے نام ہبہ کر دی ٹھیک کہ تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے جس زمین پہ ڈیرے ڈالے تھے جی کسی کی تھی وہ ان کی ملکیت نہیں تھی. ٹھیک اور ہمیشہ کے لیے بغاوت کو بکو بند سے اکھاڑ دیا. بے شک بے شک بغاوت تب ہوتی ہے کہ جب آپ اسٹیٹ لینڈ پہ جا کر حکومت کو چیلنج کرو. جی اپنے گھر میں جب مولا حسین اپنے گھر میں تھے, آپ کا گھر میلوں پہ مشتمل ہو سکتا ہے, بے شک آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کی کوئی باؤنڈری بنائیں یا نہ بنائیں, سچ ہے لیکن اگر اس کی باؤنڈری نہیں ہے تو آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس گھر پہ چڑھ دوڑیں. رائٹ بالکل صحیح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا حسین نے کتنے مائنیوٹلی جی تاریخ کو قیامت تک کے لیے جو اعتراض ہو سکتے تھے ان اعتراضات سبحان کو اللہ سبحان اللہ ختم کیا. بے شک ایسا ہے ایسے ہی اعتراض میں سے ایک اعتراض تھا کہ حسین کی اپنی بیٹی بیوہ ہائے ہوتی ہائے 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 تو حسین کو پتہ چلتا کہ دوسروں کے ہائے بیٹے جنگ میں مروانے ہائے کا یا حسین کیا احساس ہوتا ہے. ہائے اب بھلے یہ ایک رات کے 9 بیاہتا جوڑا ہے لیکن ان کی شادی ہوئی, جی شادی ہوئی اور جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے شام غریبہ میں ہائے ہائے زلجنا پہ سوار کروا کے کس کو, جناب فاطمہ کبریٰ کو, ان کی جو خالہ تھی شہربانو نہیں, کون, مولا حسن کی جو بیوی تھی نہیں, شاہ بانو, ان کو وہاں سے بھگا دیا اور وہ اپنے آ گئیں ایران میں. ایران میں آ کر تو جنہوں نے ایران کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ تہران کے آؤٹ سکرٹس میں ایک زیارت گاہ ہے شاہ عبد العظیم حسنی کی. شاہ عبد العظیم حسنی کی, آپ بھی اللہ سب کو توفیق دے, جا کے دیکھیے گا کہ وہ درگاہ جو ہے جی وہ بچے کی پیدائش کے لیے آپ کے ہاں منت کے لیے مرجع خلائق ہے. واہ سبحان اللہ ٹھیک, سبحان اللہ یہ شاہ عبد العظیم حسنی کون ہے؟ جی یہ جناب قاسم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. بے شک بے شک ایسے محمد محمد. اب ایک نام نہاد آیت اللہ آ کر کراچی میں بڑے دھڑلے سے کہے کہ مہدی نہیں نکلے گی. کیوں نہیں نکلے گی؟ کہ قاسم تو نابالغ تھے, قاسم تو شادی کی عمر کو پہنچا ہی نہیں تھے. وہ صاحب آج کل بھی کراچی میں براجمان ہیں جی اور یہی نظریات پھیلا رہے ہیں. ٹھیک دیکھیے بہت بڑا کسی نے کام نہیں کرنا ہوتا, یہ چھوٹی چھوٹی پھول ڈڑیاں چھوڑنی ہوتی ہیں, جی ان سے پورا دین جو ہے پھر وہ ٹارنش ہونا. ٹھیک یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب قاسم کربلا میں بالغ تھے, ان کی شادی ہوئی, ان کی اولاد تک ہم نے آپ کو بے بتایا. شک ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مولا ٹھیک ہے؟ کی خیر کرے. اب ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے جو یہ محترمہ ہیں انہوں نے لکھی ہندوستان اور پاکستان کے ایسے بچوں کی تعلیم کے لیے ریگارڈنگ کربلا. ماشاءاللہ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ. کتاب کا عنوان ہے دا الٹیمیٹ سیکریفائس فار اللہ.
the ultimate sacrifice for Allah, Karbala, when skies wept blood. ठीक अब देखिएगा कि ये जनाब कासिम की थोड़ी तवज्जो आपकी चाहिए होगी. बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह The holy marriage of Prince Qasim. ठीक It is an Arabian tradition that if two tribes were fighting and one party did not want to fight, they arranged a marriage in their tribe. ठीक बहुत हो अरब में ये ट्रेडिशन थी, रिवायत थी कि अगर दो कबीलों के माबैन जंग हो रही है तो उनमें से एक कबीला जंग नहीं लड़ना चाहता तो वो शादी रचा देता था. ठीक बहुत हो बहुत खूब दलील है और पूरी क्या तहजीब बात और तारीख क्या बात Then the other tribe did not attack because Arabs consider it shameful to change a happy occasion into mourning. जिस तरह आज आप एहतराम करते हैं जी फलां के यहाँ मर्ग हो गई है तो आप शादी को कैंसिल कर देते हैं, डेफर कर देते हैं. ऐसे तब था कि अगर किसी के यहाँ शादी हो रही है तो वो दूसरा कबीला बीत नहीं चाहता था कि उस शादी के ओकेजन को मातम में तब्दील किया जाए. This was one of the many reasons to arrange the marriage of Prince Qasim. इससे पहले मैंने बहुत सारे रीजंस आपको गिनवाई, ठीक लेकिन जितनी भी रीजंस हम गिनवाएंगे वो मौला की, हुसैन की और जो मशीयत अल्लाह की उस तक नहीं पहुंच सकते. बेशक कैसे This was one of the many reasons to arrange the marriage of Prince Qasim, to show that the Holy Family did not come to fight with the army of Yazid, Lanatullah alayh, and because it was the last will of Imam Hassan Salawatullah alayh to marry his son. Amr bin Saad, Lanatullah alayh, tried his best that Imam Hussain Salawatullah alayh should compromise on batil, but it did not work. After Asr time, on the 9th of Muharram, Yazid's army, आपका हक क्या बनता है? बेशुमार Yazid's army, Yazid's army advanced to attack. Imam Hussain asked them to wait for the night. Imam Hussain tried all different ways to prevent them from coloring their hands with his holy blood. On Shab-e Ashur, Imam Hussain Salawatullah alayh did not answer anything to Amir Qasim Salawatullah alayh. When he asked to clarify whether his name was among the martyrs, he went in the tent and started crying. Suddenly he remembered that when he was about 4 years old, his Baba Jan Hassan Salawatullah alayh had given him a tabiz in his last moments, and he had said, when you are very sad and hopeless, open this tabiz at that difficult time, it will finish your problem. Prince Qasim Salawatullah alayh opened the tabiz, and in it was written, "O my son Qasim, Salawatullah alayh, I advise you, when you see your uncle Hussain Salawatullah alayh in the desert of Karbala, surrounded by enemies, do not leave your uncles and his holy family. Get permission to do jihad
and earn martyrdom. ہائے Qasim Salawatullah alayhi was very happy, came to Imam Hussain Salawatullah alayhi and presented the recommendation of for martyrdom. Imam Hussain Salawatullah alayhi started weeping and said, ہائے "This was the advice of my brother Hassan to you. He also gave an advice to me." Imam Hussain Salawatullah alayhi ہائے gathered the holy family and announced that they had to marry the son of his brother Hassan Salawatullah alayhi. اب یہ وصیت ہے مولا حسن کی مولا حسین کو. As he had wished, the holy ladies had prepared one tent for the bride. Sayyida Zainab Salawatullah alayhi prepared henna with her tears ہائے ہائے because there was no water. اب ملا کا یہ بھی اعتراض ہے کہ وہاں تو پانی نہیں تھا وضو کے لیے بھی، تو انہوں نے مہندی کہاں سے بنائی؟ تو سیدہ زینب prepared henna with her tears because there was no water. This henna mehndi was so sacred that at the time of Sham-e Ghariba, when the Yazidi forces tried to touch the plate with leftover mehndi, it turned to dust and they could not touch it. The henna was applied on the hands of the holy bride. Sayyida Fatima Kubra, daughter of Imam Hussain Salawatullah alayhi, also called Zubaida. Imam Hussain Salawatullah alayhi asked for the holy chest box and took out the holy dress of Imam Hassan Salawatullah alayhi, kissed it and asked Hazrat Qasim Salawatullah alayhi to put it on. دیکھیں جہاں مولا حسین کے ظہور کے اوپر ان کی شہادت کی خبر لے کے جبریل آتے ہیں تو یہ بغیر کسی تیاری کے کربلا میں آ گئے. The holy turban was tied on Hazrat Qasim's head. Imam Hussain Salawatullah alayhi embraced the bridegroom and everyone was weeping. Then Imam Hussain Salawatullah alayhi kissed the holy head of his daughter. Ghazi Abbas read the khutbah nikah. The marriage was unique. Henna was prepared with holy tears of water. Instead of marriage drums, there was the sound of matam. And instead of marriage songs, there was loha. The bride was wearing a black dress. And the last part of the bridegroom's turban was under his chin. People pray for the long life of the couple, but there the bridegroom was getting permission for death as soon as possible, and the bride was getting ready to be tied in ropes as a prisoner and to get stones from the roofs of Bazar-e-Sham as marriage gifts. The marriage procession forgot to take the bridegroom with, leaving him sleeping in the Karbala on a red carpet of blood.
ہائے 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 مرثیہ شہزادہ قاسم ابن الحسن صلوات اللہ علیہ کے حال میں مرثیہ نگار ہیں حضرت نسیم امروی علیہ الرحمہ. ان کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھتے جائیں. کیا با وفا رفیق شہزی بیکار تھے، کیا با وفا رفیق شہ زی بیکار تھے، جرار تھے، جری تھے، اطاعت گزار تھے. حق تو یہ ہے کہ حق پہ فدا تھے، نثار تھے، مانند ماہ عابد شب زندہ دار تھے. رونق فضائے بزم شہ جز وہ کل ہوئے، شب میں چراغ تھے، سحر آئی تو گل ہوئے. ایسے تو خود رسول کے انصار بھی نہ تھے، سبحان اللہ بے شک بہت خوب. ایسے تو خود رسول کے انصار بھی نہ تھے. غم میں گھرے تھے، غم میں گرفتار بھی نہ تھے. واہ واہ کیا واہ بات ہے، کیا اشارہ ہے ماشاء غم میں اللہ. غم میں تھے لیکن گھرے تھے، غم میں گرفتار بھی نہ تھے. کیا بے چارگی میں عاجز و ناچار بھی نہ تھے. خوب. معصوم تو نہ تھے، پہ گناہ گار بھی نہ تھے. کیا بات. معصوم تو نہ تھے، گناہگار بھی نہ تھے. پہ گناہ گار بھی نہ تھے. اللہ ہم نشین شہ ارجو من تھے. بس انتہا یہ ہے کہ خدا کو پسند تھے. کیا بات. اب گزشتہ مجالس میں سن چکے کہ وہ سب کے سب مولا حسین کا انتخاب تھے، بے شک اور امام کا انتخاب جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے عین مطابق ہے. بے شک. تو اللہ ہم نشین شہ ارجمند تھے. بس انتہا یہ ہے کہ خدا کو پسند تھے. ہیں ان مجاہدوں کے شرف خلق پر جلی، سب جانی سارے دل برے پیغمبرو علی. ثابت قدم دلیر نمازی سخی ولی، سادند سرفروش بہادر دھنی بلی. راہ وفا میں بیشائے جرات کے مرد تھے، دونوں جہاں میں بعد اماموں کے فرد تھے. واہ واہ واہ. چہروں پہ انبساط بھی، ماتم کی گرد بھی. چہروں پہ انبساط بھی، ماتم کی گرد بھی. ہونٹوں پہ حرف شکر بھی، اور آہے سرد بھی. دل میں وغا کا جوش بھی، امت کا درد بھی. مقصد کا اہتمام بھی، عزم نبرد بھی. آنکھوں میں سوزے حق کے شرارے لیے ہوئے، آنکھوں میں سوزے حق کے شرارے لیے ہوئے. ابرو میں لافتہ کے اشارے لیے ہوئے. مثل عروس حور شہادت سے اختلاط، مانند عید موت کی شادی سے انبساط. زخموں کے پھول دل کے لیے باعث نشاط، پانی کے ذکر سے بھی زبانوں کو احتیاط. نصرت کی آرزو میں، شہادت کی آس میں، نصرت کی آرزو میں، شہادت کی آس میں، خالق سے آبرو کے طلبگار پیاس میں.
واہ وہ غیر جو یگانہ و یکتائے روزگار، دیندار حق گزار وفادار جانثار، واہ واہ شیخ عزیز یوسف بازار کارزار، کوثر کی آبرو چمن خلد کی بہار، یہ گل کہاں تھے گلشن عنبر سرشت میں، واہ یہ گل کہاں تھے گلشن عنبر سرشت میں، دنیا ہی سے باہر گئی ہے بہشت میں، کیا بات کیا بات سطوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے، واہ جرت وہ تھی کہ پیاس میں جینے سے سیر تھے، بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے، یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے، کب ماہ نو یہ دیکھے تھے تیغوں کی چھاؤں نے، واہ کب ماہ نو یہ دیکھے تھے تیغوں کی چھاؤں نے، باچھوں کا دودھ پونچھ کے بھیجا تھا ماؤں نے، واہ واہ کیا بات واہ واہ راہ عمل میں تیغ زنی کی جو تھی امنگ، شوق عروس مرگ میں چہرے تھے لالا رنگ، تنتے تھے بار بار جو سج کر صلاح جنگ، دیتے تھے داد ٹوٹ کے بندے قبائے تنگ، سینہ سپر تھے جانے امیر حنین کے، حافظ کتاب کے تھے محافظ حسین کے، صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، برائے خوشنودی محمد وآل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حافظ کتاب کے تھے محافظ حسین کے، وہب و زہیر کین عجب خوش نصیب تھے، بے کس غریب تھے عجیب و غریب تھے، یہ کربلا کے حوالے سے جو غریب کا لفظ آتا ہے یہ مالی طور پہ مطلب جس سے کہتے ہیں کمی کے معنی میں نہیں ہے، یہ اپنے وطن سے دور ہونے، بے وطن، دریا سے دور نہر لبن سے قریب تھے، سب دوست مثل ابن مظاہر حبیب تھے، حر کو علی کے چاند سے الفت کمال تھی، حر کو علی کے چاند سے الفت کمال تھی، قدموں پہ خم رہوں یہ دعائے ہلال تھی، حضرت ہلال ابن نافع، زہرا کے ماہ پر تھے فدا، زہرا کے ماہ پر تھے فدا، بدر خوش جمال، زرغامہ دلیر میں زرغام کا جلال، مشہور ہے وفائے حبیب ملک خصال، پشتے دوتا تھی شہ کے لیے عید کا ہلال، یہ جوش الفت پسرے بو تراب تھا، یہ جوش الفت پسرے بو تراب تھا، پیری کی سمت تن کے جو دیکھا شباب تھا، تھے اقربائے شاہ بھی جرات میں بے عدیل، مسلم کے دونوں لخت جگر مہوش و جمیل، مثل پدر جلیل تو جد کی طرح عقیل، خوم حسن کمال میں استاد جبریل،
ارمان تھا وغا کا، شہادت کی چاہتی، قبضوں پہ ہاتھ، فوج عدو پر نگاہ تھی۔ زینب کے لال بھی تھے شجاعت میں بے مثال، دادا کی آن بان تو نانا کی چال ڈھال، آگے بڑے جوانوں سے تھے گو کے خرد سال، لڑکے دکھا گئے اسد اللہ کے کمال۔ اب دیکھیں کربلا میں جتنے بھی جہاد میں حصہ لینے والے تھے وہ سب کے سب ہر لحاظ سے جہاد کے لیے فٹ تھے۔ بالکل ٹھیک۔ نہ بچے جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور نہ ہی جناب قاسم بچے تھے۔ آگے بڑے جوانوں سے تھے گو کے خرد سال، بلوغت کے بعد کم عمر ہونا اور بات ہے اور نابالغ ہونا altogether ڈفرنٹ چیز ہے۔ آگے بڑے جوانوں سے تھے گو کے خرد سال، لڑکے دکھا گئے اسد اللہ کے کمال، غل تھا سپاہ میں کہ نگاہیں ولی کی ہے، رن بولنے لگا کہ یہ ضربیں علی کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فوجوں پہ گل رخوں کے جھپٹنے کو دیکھیے، غصے میں آستین الٹنے کو دیکھیے، پہ ہم صفیں الٹ کے پلٹنے کو دیکھیے، بچوں کی ہٹ پہ فوج کے ہٹنے کو دیکھیے، ہیں بردبار بھی یہ بہادر غضب کے ساتھ، غصے میں ہیں بھرے ہوئے لیکن ادب کے ساتھ۔ قاسم کی تھی وہ شان کہ صدقے تھے شیخ و شاب۔ دیکھیں جیسے ان میں سے کسی کا بھی نام گرامی آئے تو صلوات آٹومیٹک بڑھا کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قاسم کی تھی وہ شان کہ صدقے تھے شیخ و شاب، بھیگی ہوئی مسیں خبر آمد شباب، وارض سبیح جلالت میں آفتاب، 13 برس کے سن میں تھے جیسے ابو تراب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی کسر رہ گئی؟ برائے خوشنودی محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ 13 برس کے سن میں تھے جیسے ابو تراب، بحر جہاد صورت حیدر تنے ہوئے، بحر جہاد صورت حیدر تنے ہوئے، حوروں کے اشتیاق میں دولہا بنے ہوئے، وہ حسن وہ جمال کے صدقے مہ کمال، بل ابروؤں کے تیگے ید اللہ کی مثال، آئینہ شباب محمد ہر ایک خال، ملتا ہوا رسول کی صورت سے بال بال، تیور وہی ملے وہی بینا نظر ملی، پیغمبری نبی کو اسی شکل پر ملی، وہ شان وہ شکوہ علمدار خوش خصال، جعفر کی آن بان تو حمزہ کی چال ڈھال، بازوِ شہ بطول کے محسن علی کے لال، وہ شیر ذوالجلال یہ شمشیر ذوالجلال، بچپن سے ہم کعبے شہ بے نظیر تھے، بچپن سے ہم کعبے شہ بے نظیر تھے،
गोया नबी के साथ जनाबे अमीर थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पाए थे अहले बैत के घर ने अजब चराग, पाए थे अहले बैत के घर ने अजब चराग। 16 पहर की प्यास में ये गुल थे बाग बाग। ता जोहर इनकी बू से मुअत्तर रहे दिमाग। फिर फातिमा का चांद था और इन गुलों के दाग। एक दोपहर में शाह की बस्ती उजड़ गई। आलम से पेशवा से, आलम के पेशवा से जमात बिछड़ गई। मक्तल में सब हुसैन के यावर हुए शहीद। नूरे निगाहे मुस्लिम में बेपर हुए शहीद। अब्बासे बावफा के बरादर हुए शहीद। बिनते अली के चांद से दिलबर हुए शहीद। जाने हसन से फिर तो न दम भर रहा गया। जाने हसन से फिर तो न दम भर रहा गया। देखा जो भाइयों का लहू जोश आ गया। शब्बर का चांद काहिशे गम से हिलाल है। मिलती नहीं रजा ये तरद्दुद कमाल है। मादर भी बेकरार पिसर भी निढाल है। बैठे हैं सर झुकाए ये हुज़्नो मलाल है। बेटे को चाहे कि शहादत हुसूल हो। बेटे को चाहे कि शहादत हुसूल हो। माँ की है आरज़ू मेरा हदिया कबूल हो। लफ्ते जिगर से कहती हैं ये ज़ौजा-ए हसन। मांगो चचा से रन की रिजा मेरे गुलबदन। 2 लाल सदके करके हुई सुरखरू बहन। भाई के घर से कुछ नहीं फिदिया दमे बहन। गो मुझको सबसे दिलबरे ज़हरा अजीज है। ये कहना दे कोई इसे बेटा अजीज है। कासिम ने की ये अर्ज कि हम खुद हैं बेकरार। देते नहीं इमामे उमम इज़ने कारदार। ये कह के टाल देते हैं अम्मू हर एक बार। तुम तो मेरे अखी की निशानी हो मैं निसार। रोएगी माँ जो खून में भरने को भेज दूं। अकबर यहाँ रहे तुम्हें मरने को भेज दूं। क्यों अम्मा जान ठीक है क्या शाह का ये ख्याल? जनाबे कासिम जनाबे महफरोज से पूछते हैं क्यों अम्मा जान ठीक है क्या शाह का ये ख्याल? हमसे बिछड़ के आपको होगा गमो मलाल। क्या रोइएगा लाश पे बिखरा के सर के बाल। माँ अश्क पी के बोली नहीं मेरे नौनिहाल। हरगिज न मैं करूंगी अज़ा अपने लाल की। सीखा है सब्र मैंने भी सोहबत में आल की। बोले कि हाँ यही है यकीन हमको अम्मा जान। फिर भी ये अर्ज है कि न एक अश्क हो रवां। धड़का ये है कि गम से जो की आपने फुगा। रो दे कहीं न देख के आंसू शहे ज़मान। पाला है हमको नाज उठाकर इमाम ने। पाला है हमको नाज उठाकर इमाम ने। मैं सदके रोइएगा ना अम्मू के सामने। मातम करेंगे आप तो सरवर न रोएंगे।
سرور کے ساتھ حضرت شبر نہ روئیں گے؟ ہائے ہائے کیا فاطمہ نہ روئیں گی؟ حیدر نہ روئیں گے؟ یہ سب جو روئیں گے تو پیمبر نہ روئیں گے؟ جب روئے پنجتن تو قیامت نہ آئے گی، صرف ایک آہ آپ کی یہ حشر ڈھائے گی۔ خود شہ سے کہہ کے ہم کو دلا دیجئے رضا، جب اذن دے امام امم آپ دیں دعا، مقتل میں ہم جو ہوں شہ مظلوم پر فدا، رکھیے نہ دل پہ ہاتھ بھی رونے کا ذکر کیا، فوجیں ہوں خوش تو کہیے کہ شکر الہ ہے، باجے بجے تو جانیے قاسم کا بیاہ ہے۔ دیکھیں حضور جب میرے شملے کو تار تار، صحرا سمجھ کے دل کو مسرت ہو بار بار، پرخون لباس کو یہ سمجھیے گا میں نثار، شادی کا جامہ پہنے ہے بیٹا وفا شعار، رو کر رلائیے گا نہ شاہ غیور کو، رو کر رلائیے گا نہ شاہ غیور کو، اماں ہمارے سر کی قسم ہے حضور کو، یوں درفشاں ہوئے تو گلے مدعا ملا، مادر نے کی وہ سائی کے اذن وغا ملا، ایک ایک کے گلے سے وہ یوسف لکا ملا، حضرت ملے تو دل نے کہا اب خدا ملا، چومے قدم جو شاہ کے اس نور عین نے، پہنا دیا حسن کا ماما حسین نے، اللہم صلی علی محمد اٹھا پہن کے سبز ماما جو گل بدن، دھوکا ہوا کہ آ گئے فردوس سے حسن، بھائی کو یاد کر کے جو روئے شہ زمن، غم سے پچھاڑے کھانے لگیں شاہ کی بہن، دیکھی جو شان سب حسن خوش خصال کی، مادر بلائیں لینے لگی اپنے لال کی، پردہ اٹھا کے در سے جو نکلا وہ گل عذار، حاضر تھا آستان مبارک پہ براہوار، عباس نے رکاب کو تھاما بصد وقار، بازو پکڑ کے خود شہ دین کیا سوار، رو کر پکاری زینب ناچار، الوداع سونپا خدا کو اے میرے جرار، الوداع مجرے کو خم ہوا جو یہ سن کر وہ نور عین، فرت علم سے رہ گئے دل تھام کر حسین، گھوڑے کی باگ لے کے مثال شہ حنین، رن کو چلے ابھار کے سینہ بزیب و زین، اس آن بان سے سوئے لشکر رواں ہوئے، غل تھا کہ لو علی ولی پھر جواں ہوئے، تھا ہو بہو شباب شہ لا فتح کا رنگ، ہیبت سے جس کی اڑنے لگا اشکیا کا رنگ، ملبوس سبز میں حسن مجتبی کا رنگ، چہرے پہ غیظ میں شہ گلگوں قبا کا رنگ، رخ کو نگاہ قہر نے جلوہ نیا دیا، اس سورہ برات نے دولہا بنا دیا، پہنچا جو عشق کوہ سے رن میں وہ گل عذار، روب جری سے ڈر کے ہٹی فوج نابکار، نعرے کیے تو گونج گیا دشت کارزار،
گیتی کو زلزلے نے صدا دی کہ ہوشیار، غل تھا نزول قہر خدائے قدیر ہے، غل تھا نزول قہر خدائے قدیر ہے، بھاگو کہ یہ صدائے جناب امیر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ یہ تھا کہ آل رسول کریم ہوں، دل بندے گوشوارے عرش عظیم ہوں، ہیرا جسے کھلایا تھا اس کا یتیم ہوں، قاسم ہے نام جانے قسیم نعیم ہوں، ہے میرے بازوؤں میں خدا کے ولی کا زور، پہنچا ہے ہاتھوں ہاتھ حسن سے علی کا زور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ڈنکا اذاں کا جس نے بجایا ہے وہ علی، ڈنکا اذاں کا جس نے بجایا ہے وہ علی، کلمہ تمہیں بھی جس نے پڑھایا ہے وہ علی، وہ علی، ایمان کا عوج جس نے بڑھایا ہے وہ علی، باطل کا زور جس نے گھٹایا ہے وہ علی، ہر مارکے میں فتح مبین ان کے ساتھ ہے، جو ہے خدا کا ہاتھ ظفر اس کے ہاتھ ہے، عالم میں ہر ولی کے جو والی ہیں وہ علی، سبحان اللہ، عالم میں پورے جہان میں ہر ولی کے جو والی ہیں وہ علی، بعد از نبی جو خلق سے عالی ہے وہ علی، جو چاند ہو کے نقش سے خالی ہے وہ علی، خود اولیاء بھی جن کے موالی ہیں وہ علی، وہ علی، کیا کہنے، قرآن گواہ اس کا ہے اور جبریل بھی، حیدر کے دوستوں میں ہے شامل خلیل بھی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کرار کوئی شیر بھلا ہے بجوز علی، مردم میں ایک عین خدا ہے بجوز علی، بندوں میں اور عقدہ کشا ہے بجوز علی، جبریل نے کسی سے پڑھا ہے بجوز علی، مل کر نبی سے آپ فرشتوں سے بڑھ گئے، ذاتی شرف بطول کے رشتے سے بڑھ گئے، دین خدا کا جسم نبی جان ہے علی، توڑے ہیں جس نے بت وہ مسلمان ہے علی، دوش نبی کی رحل کا قرآن ہے علی، مومن خدائے پاک ہے ایمان ہے علی، اعزاز و رتبہ اسد حق کو دیکھیے، اعزاز و رتبہ اسد حق کو دیکھیے، مصدر پہ غور کیجئے مشتق کو دیکھیے، اوروں کو یہ بیکار میسر نہ ہو گئے، بندے سر رسول کے ہمسر نہ ہو گئے، دنیا کے لوگ ساقیے کوثر نہ ہو گئے، دم تھا اگر تو فاتح خیبر نہ ہو گئے، امت میں آپ سے کوئی اولا نہ ہو سکا، کتنے ولی بنے کوئی مولا نہ ہو سکا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا علی کا نام ہے والی علی کا نام، ہر دوست کے حسام ہلالی علی کا نام، نام خدا ہے اس میں جلالی علی کا نام،
लाशों से रन को पाट दे खाली अली का नाम। क्या बात, हिम्मत बड़ी जो दिल से अली को वली कहा। बेशक हिम्मत बड़ी जो दिल से अली को वली कहा। इंसान शेर हो गया जब या अली का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तुम क्या हो मानते हैं अली को बड़े बड़े बड़े। अब क्या, तुम क्या हो मानते हैं अली को बड़े बड़े। ऐसे हजार मार के झीले खड़े खड़े खड़े। क्या की सैरे अर्श फर्शे नबी पर पड़े पड़े। वाह वाह। फेंका उखाड़ कर दरे खैबर खड़े खड़े। वाह वाह वाह। कायम थे आप मर्जी रब्बे जलील पर। सर अर्श पर था पाँव परे जिब्रील पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। क्या याद अब नहीं वो अली की लड़ाइयाँ। लाखों की दस्तगीर ने तोड़ी कलाइयाँ। दस्ते खुदा की फिर वही दिखलाई घाइयाँ। झांकोगे कब्र वो तुम्हें देंगे झुकाइयाँ। दादा की तरह माहिर तर्जे जिहाद हैं। चोटें मजी हुई शहे मर्दां की याद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। गेती हो गर्द बुर्द जो हम इंतकाम लें। भागे सिपाह तेगे नजर से वो काम लें। नारा करें तो शेर कलेजे को थाम लें। फिर शाम तक नशूम ठहरने का नाम लें। गुस्से में भर के हाथ जो डाले हुसाम पर। दिन भी न ढलने पाए कि कब्जा हो शाम पर। वाह वाह, दावा हो कुछ तो खींच लो तेगे हुनर दिखाओ। दामन समेटो आओ बढ़ो आस्तीन चढ़ाओ। घोड़े बढ़ाओ जम के लड़ो पेड़ियां जमाओ। आंखों में आंखें डाल के झपटो नजर मिलाओ। पहचानते हैं हम तुम्हें जैसे दलेर हो। रन में कदम जमे तो ये जाने कि शेर हो। सुनकर दो इस रिज को बड़ी फौज बदखिसाल। झूमा वगा के जोश में तन कर हसन का लाल। कब्जे ने उंगलियों को जो चूमा दमे जलाल। काठी से तेग निकली के कुरान से नेक फाल। देखा जो रन को तन के हुसामे असील ने। दम की परों पे नादे अली जिब्रील ने। बढ़ बढ़ के हर तरफ से अदू ने किए जो वार। जैगम अली की शान से झपटा पाए शिकार। चमकी जो फौज शाम में शमशीरे आबदार। गुल था के है ये आईना बरादरे जुल्फिकार। देखें वो आके दौरे हसन जिनको याद है। ये दूसरे इमाम का पहला जिहाद है। वो गूंजना ही ज़ब्र का दश्ते कताल में। वो डर से अब तरी सिपहे बदखिसाल में। वो मशवरे गोरेज के फौजे जलाल में। वो तेगे तेज मयान से बाहिर जलाल में। बिजली सी कौंद कर जो यहाँ और वहां गिरी। दिल चरख पर चढ़ा था कि देखूं कहाँ गिरी। खुलके हसन से था इसे हासिल जो इम्तियाज।
ملتی تھی دشمنوں سے بھی جھک کر بسد نیاز، پہم پہ رکوع جو خم تھی وہ پاک باز، جس صف میں آئی گر گئے سجدے میں بے نماز، منہ دھو رہی تھی خونے گروہ خلاف سے، اس کو وضو مباح تھا آب مذاف سے، سر پر گری تو دم میں جبیں سے نکل گئی، پہلو میں آ کے قلب حزیں سے نکل گئی، کاٹا کمر کو دامن زیں سے نکل گئی، زیں سے نکل چلی تو مل کے زمیں سے نکل گئی، آگے بڑھی تو وقت کے ماتھے پہ بل پڑا، بے نفخ سورے اس قافلہ حشر چل پڑا، دشمن کا خود کاٹ کے سر سے نکل گئی، خون پی کے حلقے بانی شر سے نکل گئی، زخمی کی آہ بن کے جگر سے نکل گئی، دل میں نہ جی لگا تو کمر سے نکل گئی، پھیرا جو رخ تو اور بھی تلوار پھر گئی، عاشق سے جس طرح نگہے یار پھر گئی، وہ گل بدن جو ناز سے آئی سپاہ میں، زخموں کے پھول کھلنے لگے رزم گاہ میں، تھی ناریوں کی بھیڑ جہنم کی راہ میں، لاکھوں کو اس نے لوٹ لیا ایک نگاہ میں، بسمل کا جانو مان لیا دین لے گئی، باہیں گلے میں ڈال کے دل چھین لے گئی، وہ تیگ کی تراش وہ توسن کی ترک تاز، جس کی روش جہاد میں مقبول کار ساز، وہ سینہ فراخ تو وہ گردن دراز، وہ پیش و پس وہ سم وہ کنوتی وہ زین و ساز، اعضا کے حسن پر کبھی زیور پہ ناز ہے، اس ساز خوشنما پہ اجل سے بھی ساز ہے، گلشن میں یہ بہار ہے ویرانے میں خزاں، اڑنے میں رنگ رنگ بدلنے میں آسماں، گرنے میں ابر پھرنے میں معشوق کی زباں، آنے میں ہے خیال تو جانے میں ہے گماں، یوں بے تکان چلتا ہے خنجر کی آب پر، جیسے امام شرع رسالت مآب پر، سلام اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ برائے خوشنودی شہزادہ قاسم بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جب مولا قاسم ابن الحسن صلوات اللہ علیہ جب برزق شامی کے چاروں بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں جی تو اب ان کا باپ آتا ہے چاروں کا، ہے جوش میں وفور غضب سے میرا لہو، رہ رہ کے یاد آتے ہیں پہم وہ جنگ جو، اب انتقام چاروں کا لے گا یہ شعلہ خو، عباس ہیں حسین ہیں اکبر ہے اور تو،
اس پہ جناب لانا قاسم بے کو شمار۔ کہتے ہیں شمار لا سننا یہ تھا کہ شیر کی چتون میں بل پڑے، کیا کہنے، بہت ہو سننا یہ تھا کہ شیر کی چتون میں بل پڑے، آنکھوں سے غیظ و قہر کے چشمے ابل پڑے، بہت ہو فرمایا بس خاموش طریقے بیاں سنبھال، یہ کن کے نام لیتا ہے ظالم زباں سنبھال، حال اکبر سے کیا لڑے گا ادھر آ واہ واہ، سینہ سنبھال، پہلے ہماری ضرب کا بارے گراں سنبھال، شہ کا تو ذکر کیا وہ رسول قدیر ہے، بے شک بے شک، چھوٹے چچا بھی آج جناب امیر ہے، صلی اللہ محمد والے محمد۔ تو جانے مجتبیٰ سے لڑے کیا تیری مجال، ہم شکل مصطفیٰ سے لڑے کیا تیری مجال، عباس با وفا سے لڑے کیا تیری مجال، سلطان کربلا سے لڑے کیا تیری مجال، کافی ہوں تیرے واسطے گو خرد سال ہوں، میں بھی کنندائے در خیبر کا لال ہوں، اب تک رہا حجاب میں روح پوش فتنہ گر، جب کھائے چار داغ تو سینہ کیا سپر، تو کیا لڑے گا ہم سے بھلا او زبوں سیر، تیرے پسر دکھا گئے ہم کو تیرے ہنر، بدذات گھر لٹا کے بھی تو بے حیا رہا، بیٹوں کو رن میں بھیج دیا خود چھپا رہا، کیا بات، آیا ہے اب خیال کے فرزند کیا ہوئے، خود تیری بزدلی سے وہ بودے فنا ہوئے، ایک ایک ہاتھ کھاتے ہی چاروں دوتا ہوئے، آتش کے پھول تھے سوئے دوزخ ہوا ہوئے، کفر و نفاق و مکر کے شہرے جو سن لیے، چیدہ سمجھ کے مالک کے دوزخ نے چن لیے، رونے کی بات کیا ہے جو بیٹے گزر گئے، اچھا ہوا کہ تیری بلا لے کے مر گئے، دوزخ کی سیر کو تیرے نور نظر گئے، کیا چار چشم تھے کہ تجھے کور کر گئے، ہو آرزو تو داغے جگر کی دوا ملے، تو بھی سکر میں اپنے دولاروں سے جا ملے، اس تان پر لائیں قرائے نار بن گیا، نیزہ ہلا کے گنبدے دوار بن گیا، بھالا جو وقت جنگ سے مار بن گیا، شبر کا لال حیدر کرار بن گیا، صلی اللہ محمد والے محمد۔ موزی بھی کانپنے لگا بھڑکا سمند بھی، نیزہ بھی تان کرنے لگا بھائی بند بھی، چاروں طرف کو دیکھ کے حسرت سے بار بار، بل کھا کے بزدلے نے کیا پھر سنا کبار، لپکا ادھر سے اس کا جو نیزہ مثال ومار، طاؤس بن کے یہاں سے اڑی تیگے زر نگار، غل تھا کہ پھل شریر کے بھالے کو لے اڑا، وہ مور کھیلتے ہوئے کالے کو لے اڑا، جنجلا کے تیگ کھینچ لی ظالم نے برقدم، فوجیں بڑھیں دل اس کا بڑھانے کو دم بدم، یہ دیکھ کر پکارے علمدار ذی حشم، ہاں میری جان جم کے لڑو دیکھتے ہیں ہم، وہ وار ہوں جو خاص خدا کے ولی کے ہیں،
دشمن بھی مان جائے کہ پوتے علی کے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پہنچی خیام میں جو یہ عباس کی صدا، ڈیوڑی سے دیکھنے لگی سب آل مصطفیٰ. قاسم کی ماں نے کھول کے سر کو یہ کی دعا، ظالم پہ فتح یاب ہو یا رب، یہ مہلکہ سر سبز ہو کمائی میری. 13 سال کی رہ جائے آبرو زن بیوہ کے لال کی. مصروف تھی دعا میں یہاں زوجہ حسن، وہاں پھلنے پھولنے لگا شبر کا گل بدن. ہر بار وقت رد و بدل بولتا تھا رن، ہے افتخار حیدر صفدر یہ صف شکن. چھایا ہوا تھا روب جری ناب کار پر، عباس داد دیتے تھے ایک ایک بار پر. وہ طفل گلزار سے اہل دغل کی جنگ، ایک نازنی سے شہرائے آفاق یل کی جنگ. بدر و احد کی جنگ کہوں یا جمل کی جنگ، وہ خاتمے کے وار وہ پہل کی جنگ. لڑکے سے لڑکے نام وہ اپنا ڈبو گیا، لڑکے سے لڑکے وہ نام اپنا ڈبو گیا. شبر کا لال کھیت میں سر سبز ہو گیا. غصے میں تھا جو ارزق شامی بھرا ہوا، بڑھتا تھا وار کرنے کو لیکن ڈرا ہوا. سینہ کٹا تو داغ جگر کا ہرا ہوا، خود سر کا سر خیال کے ماتم سرا ہوا. جتنے شکی کے وار تھے سب بے اصول تھے، خالی تھے اوچھے تھے، رد تھے فضول تھے. وہ اس شکی کی ضد کے جو بھرپور پر کمال، وہ اس جری کی رد کے جو بے مثل و بے مثال. اس کی وہ تیغ کاٹ کے رکھ دے جو دم میں ڈھال، ان کی وہ ڈھال حافظ قرآن دم جدال. اوجڑ لگا کہ جلد ادھر سے ادھر پھری، جس طرح فوج شام سے حر کی نظر پھری. غازی کی تیغ مثل ماہ نو چمک گئی، مکار کی حسام جھجک کر سرک گئی. وہ جھک کے آئی خاک پہ یہ چرخ تک گئی، پھولی شکی کی سانس کلائی بھی تھک گئی. دل نے کہا یہ چوٹ سنبھلنا محال ہے، باغی ہوا ہو کھیت میں پھلنا محال ہے. ہاں دوستو، یہ جنگ و جدل یادگار ہے. باغی کے خون سے رن کی زمین لالا زار ہے، زخموں کے گل کھلے ہیں یہ تازہ بہار ہے. آنکھیں چرا رہا ہے کہ قصد فرار ہے، لو وہ پھنکیت تیگ و سپر پھینک کر چلا. نعرہ کیا جری نے کہ ارزق کدھر چلا. آیا تھا بحر جنگ بڑی دھوم دھام سے، دعویٰ یہ تھا لڑوں گا امام انام سے. بھاگا دبک کے شاہ کے ادنا غلام سے، اب کیا کہے گا جا کے شکی فوج شام سے. تھم جا ہمیں شکست تو دے لے ابھی نہ جا، تھم جا ہمیں شکست تو دے لے ابھی نہ جا، بیٹوں کا انتقام تو لے لے ابھی نہ جا. یہ سن کے اور تیز چلا وہ ڈرا ہوا، مڑ مڑ کے سوئے جان حسن دیکھتا ہوا. غازی نے باگ اٹھائی تو گھوڑا ہوا ہوا،
مارا وہ بڑھ کے ہاتھ کے موذی فنا ہوا، ریتی کو جسم گھوڑے کے قدموں کو سر دیا، قاسم نے ایک ضرب میں تقسیم کر دیا، تکبیر ہاتھ اٹھا کے کہی جو کہی، تکبیر ہاتھ اٹھا کے کہی جو با فکر و فر، اے مرحبا پکارے علمدارے نامور، اکبر نے بیویوں کو دیا مجدائے ظفر، ماں سن کے بولی شکر خدا بندے بحر و بر، کنبے میں بات رہ گئی وہ کام ہو گیا، بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا، آنسو خوشی کے آنکھوں سے سب کی ہوئے رواں، زینب پکاری فتح مبارک ہو بھابی جاں، جیتا تمہارے لال نے رن وقت امتحان، مشہور تھا سپاہ گری میں یہ پہلواں، مارا بڑے عدوِ شہ کربلائی کو، بھیا حسن بھی دیکھتے کاش اس لڑائی کو، باتیں یہ ہو رہی تھی حرم میں کہ ایک بار، قاسم پہ مل کے ٹوٹ پڑی فوج نابکار، سمٹے ادھر ادھر سے ہزاروں زبوں شعار، چاروں طرف سے پڑنے لگے تشنہ لب پہ وار، حربے لیے تھے قرب میں جو بد شعور تھے، پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے، نرگاہ وہ شامیوں کا وہ ایک غیرت کمر، بھالے وہ آس پاس وہ تیغیں قریب سر، نیزے چبوئے دل میں لائنوں نے اس قدر، شبر کے نونہال کا ٹکڑے ہوا جگر، تیروں سے سب چھنا ہوا تن گل بدن کا تھا، قاسم کا جسم تھا کہ جنازہ حسن کا تھا، زہرا کی تھی فغاں کہ نہ بچے کو اب ستاؤ، مسموم کا جگر ہے نہ تیغیں سے لگاؤ، میرے حسن کی ہے یہ کمائی کوئی بچاؤ، بیٹی ہوں میں تمہارے پیغمبر کی رحم کھاؤ، دے دو مجھے یہ لال کہ غم کی ستائی ہوں، میں تم سے بھیک مانگنے جنت سے آئی ہوں، زہرا تو کر رہی تھی یہ نوحہ بحال زار، ناگاہ ظلم کی ہوئی برچھی جگر کے پار، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا طفل گلازار، عباس کو تڑپ کے پکارا جگر فگار، وقت آ گیا کہ اوج شہادت وصول ہو، اب آخری سلام ہمارا قبول ہو، لو امو جان فاطمہ کے گھر سے ہوشیار، مرتے ہیں ہم رسول کے دل بھر سے ہوشیار، ہم شکل مصطفیٰ میری مادر سے ہوشیار، سبط نبی بطول کی دختر سے ہوشیار، غم میں میرے تڑپ کے نہ باہر نکل پڑے، خیمے سے ماں پھوپھی نہ کلے سر نکل پڑے، یہ کہتے کہتے خاک پہ وہ محلقہ گرا، جلتی زمین پر پسرے مجتبہ گرا، رن میں یتیم گوہر عرش اولا گرا، غل پڑ گیا نبی رائے خیر النسام گرا، پوتا ہے جاں بلب اسد کردگار کا، بجھتا ہے اب چراغ حسن کے مزار کا، جلتی زمین پر جو ہوا رش
वो महलका फौज अदू में फतह के बाजों का गुल हुआ। माँ ने सदा सुनी तो ये दिल थाम कर कहा, मेरी कमाई नेक लगी। शुक्र किबरिया बच्चे पे मेरे मोहर हुई जद्दुल जलाल की। लो बीबियों बारात चढ़ी मेरे लाल की। सुन के ये बहन रोने लगे शाह बहरोवर। रन को चले पटक के अमामा बरह नसर। हमरा था पिसर भी बरादर भी नौहगर नाले ये थे कि हाय मेरे गैरते कमर। अम्मो निसार जाने बरादर किधर गए, तुम भी हसन का दार हरा आज कर गए। पहुंचे जो लाशे इब्ने हसन पर बहाल-ए-ज़ार। देखा कि सर को काटने वाले हैं बदशयार। गुस्से से कांपने लगे अब्बास नामदार। ललकार कर बड़े सिफते शेरे किरदेगार। भागे उदू जो डर के तो नक्शा बदल गया। हलचल में से यतीम का लाशा कुचल गया। रोते हुए करीब जो आए शहे हुदा, देखे तमाम उस बरीदा जुदा जुदा। हाथों से दिल पकड़ के कहा, वाह मोहम्मदा उम्मत का ये सुलूक तो देखो पे खुदा। इब्ने हसन की जान पे सदमे गुजर गए। लोना न जान कासिम नाशाद मर गए। अपनी अबा ये कह के बछाई जमीन पर। सब चुन लिए पड़े थे जो आज़ा इधर उधर। कांधे पे लाश ले चले अब्बासे नामवर। रोते हुए हुसैन भी पहुंचे करीब इधर। आवाज दी कि ब्याह की हसरत निकालो। लो भाभी जान अपनी अमानत संभालो। ये कह के घर में लाश जो लाए शहदा। बेटे की जो मुराद थी माँ ने वही किया। लाश के पास शुक्र का सजदा किया अदा। वल्लाह सब्र फातिमा ज़हरा दिखा दिया। इतना कहा कि शाद किया खूब बाप को। कासिम बने ये बयान मुबारक हुआ। तुमसे जो कौल हार चुकी है ये दिल हज़ी। बाप तलक खामोश है मेरे महजबी। शबीर आप रोते हैं मेरी खता नहीं। तुम जब बोल उठो कि न रोए इमाम दीन। गिरते हैं खाक पर शह सफदर संभाल लो। माँ सदके अम्मू जान को उठकर संभाल लो। रोने से शह के रोती है सब मुस्तफा की आल। बिनते अली ने लाश पे खोले हैं सर के बाल। रूहे हसन भी रोती है मेरे नौने हाल। अब किस तरह से दिल को संभाले ये खस्ता हाल। रोना भी शाक जब्त भी मुझसे महाल है। अम्मा को तेरी माँ को तेरे सर की कसम का ख्याल है। सुनकर ये बहन गैर भी रोते थे जार जार। माँ थी मगर
بپا سے وصیت نہ اشک بار زہرا کی لاڈلی نے صدا دی کہ میں نثار لو بھابھی تم بھی رو لو کہ دل کو ملے قرار یہ لال ناصر پسرے بوٹ و راب ہے ایسے شہید کے لیے رونا ثواب ہے کھانے لگی یہ سن کے تو چھاڑے وہ نیک نام سر رکھ کے منہ پہ بیٹے کے رو کر کیا کلام پیارے تیری وفا کے ثنا ہے خاص و عام زینب بھی بدا کرتی ہے اٹھو کرو سلام اے فخر و ناز تم پہ علی کے گھرانے کو دکھلا دی میرے شیر کی طاقت زمانے کو سیدانیوں کی گود کے پالے جواب دے مالاش کو گلے سے لگا لے جواب دے اپنے چچا کے چاہنے والے جواب دے بیوہ کے گھر کو کون سنبھالے جواب دے 13 برس کی تھی جو کمائی وہ کھو گئی میں پال پوس کے بے آس ہو گئی لعنت اللہ علی القوم الظالمین